اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے، بات مبتدا خبر کی چل رہی تھی، جس میں مبتدا کے بارے میں بتایا، مبتدا اسمی، مبتدا وصفی، پھر بتایا مبتدا اسمی کی شرط و قیود، قیدیں، پھر مبتدا وصفی کی شرطیں اور قیدیں، پھر اس کے بعد بتایا کہ مبتدا کو رفع کون دیتا ہے اور خبر کو رفع کون دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات خبر کی آ رہی ہے، کیونکہ مبتدا کے بارے میں گفتگو کی تھی، اب کس کی گفتگو ہے؟ اب ہے خبر کی گفتگو، مبتدا کی ہو چکی، اب خبر کی گفتگو ہے، خبر کی۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم خبر کے بارے میں پڑھیں گے، خبر کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو خبر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، الخبر هو الجزء المتم الفائدہ کاللہ بر والایادی شاہدہ۔ اللہ بر، اللہ بر، ٹھیک ہے، اللہ بر میں یہ خبر ہے، مبتدا کے بارے میں تو آپ نے پڑھ ہی لیا، یہ ہے خبر۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر وہ ہے کہ جو مبتدا کے ساتھ فائدے کو تمام کر رہا ہے، اور یہ کیا صفت نہ ہے، صفت نہیں ہے یہ، کبھی آپ صفت بھی مان لیں، کیونکہ اللہ برون، اللہ کہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ مثلا وہ نعمت دینے والا ہے، نہیں، اللہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، اللہ یہ صفت نہیں ہے، یہ کبھی آپ صفت سمجھیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر کی یہی شرط ہے، خبر کہ جو مبتدا کے ساتھ فائدے کو تمام کر رہا ہے، فائدے کو تمام کرنے والا ہے، اور وہ صفت نہیں ہے، صفت نہیں۔ اللہ برون، اللہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ احسان کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیے، آئیے، اللہ برون، اب یہ کہہ رہے ہیں، شعر دیکھیے، والخبرو، خبر کسے کہتے ہیں؟ والخبر الجزء المتم الفائدہ کاللہ بر والایادی شاہدہ، خبر وہ جز ہے کہ جو فائدے کو تمام کر رہا ہے، خبر مبتدا کے ساتھ، کاللہ برون، جیسے اللہ برون، جیسے، کیونکہ کاللہ کاف کی وجہ سے، کاف جیسے، کاف تشبیہ ہے نا، جر دے رہا ہے اللہ کو، ورنہ یہ اللہ کیا ہے؟ مبتدا، اللہ برون، ٹھیک ہے، چلیے، والایادی شاہدہ، والایادی یعنی نعمتیں، والایادی یعنی نعم، نعم نعمتیں، شاہدہ اس کی گواہ ہیں، اللہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کی گواہ اس کی نعمتیں ہیں۔ پھر کہہ رہا دیکھیے، اب یہ شعر ہو گیا، اب شعر کی توضیح دیکھیے، والخبرو، خبر، هو الجزء المتم الفائدہ، خبر وہ ہے کہ جو، وہ جز ہے کہ جو تمام کر رہا ہے فائدے کو، مع مبتدا غیر الوصف، مبتدا کے ساتھ، لیکن یہ مبتدا وصف نہ ہو، یہ خود یہ در حالی کہ یہ خبر وصف نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں نہیں نہیں، یا ایسے ہو سکتا ہے کہ خبر کہ جو مبتدا کے ساتھ فائدے کو تمام کر رہا ہے، اب دیکھو مغنی عن الخبر جو ہے وہ مبتدا وصفی میں وہ بھی مثلا جز کو تمام کر رہا ہے، لیکن یہاں پر مبتدا ہو غیر وصف، مبتدا غیر وصف، جیسے اللہ برن اے محسن بعبادہ، والایادی، والایادی یعنی النعم، نعمتیں، شاہدۃ اللہ، اس کی یعنی اس اللہ کے محسن ہونے کے اوپر گواہ ہیں، اللہ کے محسن ہونے پر گواہ ہیں، ٹھیک ہے،
اب یہاں پر یہ بات آئی ہے، دوسرے شعر پہ آ جائیے۔ دوسرا شعر کیا تھا؟ دوسرا شعر یہ تھا وَمُفْرَدًا يَأْتِي وَيَأْتِي جملہ، خبر جو ہے وہ مفرد بھی آتی ہے۔ مفرد یہاں پر تسنیہ جمع کے مقابلے والا مفرد نہیں ہے، یا مضاف مضاف الیہ کے مقابلے والا مفرد نہیں ہے، مفرد اور مضاف کے مقابلے والا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مفرد جو ہوتی ہے خبر مفرد یعنی جملے کے مقابلے میں۔ کیونکہ دیکھیں مفرد یا تو ایک مفرد ہوتا ہے جو تسنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے، ایک مفرد آتا ہے جو مضاف مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، مفرد مرکب، ایک مفرد جو جملے کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو یہاں پر مفرد جو آتی ہے خبر، یہاں پر مفرد وہ تسنیہ جمع والا نہیں، تسنیہ جمع کے مقابلے میں جو مفرد آتا ہے وہ مفرد نہیں، اور نہ ہی مضاف مضاف الیہ کے مقابلے والا مفرد ہے یہ، بلکہ جملے کے مقابلے والا ہے، جملے کے مقابلے والا کہ جو جملے کے مقابل میں آتا ہے۔ لہٰذا خبر جو ہوتی ہے مفرد آتی ہے، مفردیں آتی، مفرد آتی ہے، وہ آتی جملہ، اور جملہ بھی آتی ہے خبر، لیکن اگر جملہ خبر جو ہے وہ جملہ ہے تو حاویتاً معنی، اس کے اندر وہ معنی ہونے چاہیے الذی سیقت لہو، جس کی وجہ سے اس جملے کو، جس کے لیے اس جملے کو یعنی مبتدا کے لیے جو خبر جملہ لائے ہیں تو مبتدا کے اندر، مبتدا کے معنی اس کے اندر ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جملہ مستقل ہوتا ہے، جملہ مستقل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس میں مبتدا، اگر خبر جو ہے وہ جملہ ہو اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مبتدا کے معنی جس میں پائے جائیں، تو پھر ایسا لگے گا جیسے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر جملہ خبر ہے تو اس کے اندر کچھ ہونا چاہیے جو مبتدا کے معنی کو شامل ہو۔ اب اس کی توضیح دیکھیے نیچے دوسرے پیج پر، وَمُفْرَدًا يَأْتِي الْخَبَرُ، مفرد آتی ہے خبر، والمراد بہ، یہاں پر مفرد سے مراد کیا ہے؟ ما للعوامل تسلط علی لفظہ، مراد یہاں پر مفرد سے کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس کے اوپر عوامل کو تسلط ہو، جس کے لفظ پر عوامل کو تسلط ہو۔ کیونکہ جملہ جو ہوتا ہے نا، دیکھیں جملہ ہے یہ، مثلا آپ سے ایسے کہہ سکتے ہیں زید قائم ابوہ، یا ابوہ قائم، زید ابوہ قائم۔ تو یہ ابوہ کیا ہے؟ مبتدا، قائم کیا ہے؟ خبر۔ تو یہ مبتدا خبر جملہ ہے، یہ جملہ ہے۔ تو جملے کے اوپر اگر کوئی عامل آ جاتا ہے تو کیا اس کے لفظ پہ اثر ڈالتا ہے؟ بھائی اگر جملے کے اوپر کوئی اثر تھوڑی ڈالتا ہے کسی بھی عامل کا، محل پہ اثر پڑ جائے بھلے ہی، آپ کہہ سکتے ہیں یہ جملہ محلن مرفوع ہے، یہ جملہ محلن منصوب ہے، یہ جملہ محلن مثلا مجرور ہے۔ جملہ محلن تو اثر ہو سکتا ہے کسی عامل کا، لیکن لفظ پہ جملے کے لفظ پہ عامل کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہاں پر مفرد سے مراد کیا ہے؟ مفرد سے مراد کہ جس کے لفظ کے اوپر عامل کا تسلط ہو، جیسے کانا کا تسلط زید کے لفظ کے اوپر ہے، زیدن کر دیا، ٹھیک ہے۔ من کا اثر ہے، دیکھیے زیدن کر دیا۔ تو یہاں پر مفرد سے مراد کیا ہے؟ مفرد سے مراد یہ کہہ رہے ہیں والمراد بہ، مراد بالمفرد ما وہ ہے کہ للعوامل تسلط علی لفظہ، کہ عوامل کو تسلط ہو اس کے لفظ کے اوپر۔ اب لفظ کے اوپر اگر تسلط ہے فیشملو، تو شامل ہو جائے گا۔ دیکھیے اس کے لفظ کے اوپر تسلط ہو، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ حسن مہدی، یعنی مفرد سے مراد یہاں پر مضاف مضاف الیہ کے مقابلے والا مفرد نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مفرد مضاف مضاف الیہ کے مقابلے والا ہوتا تو مضاف مضاف الیہ کے اوپر، مضاف کے اوپر بھی تسلط ہوتا ہے عامل کو، ٹھیک ہے۔ تسنیہ جمع ہوتا تو تسنیہ میں بھی، تسنیہ اور جمع پہ بھی، تسنیہ جمع کے مقابلے والا مفرد ہوتا تو تسنیہ جمع کے اوپر بھی عوامل کو تسلط ہوتا ہے کہ عامل آئے گا تو تسنیہ کو حالت رفع میں مثلا مسلمان، حالت نصب و جر میں مسلمین ہو جائے گا۔
لہٰذا یہاں پر مفرد سے مراد وہ مفرد جس کے لفظ کے اوپر عامل کو تسلط ہو، تو ایسی صورت میں یہ مضاف کو بھی شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مضاف بھی اس میں شامل ہو جائے گا. دیکھیں یہی کہہ رہے ہیں، ایک منٹ، ہاں کیا ہے عبارت یہ ہے والمفرد یاتی الخبر والمراد به، مراد بہم بالمفرد ہونا، مفرد سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ اس میں عوامل کو اس کے لفظ کے اوپر تسلط ہو. یہاں پر مراد وہ نہیں ہے جو مرکب کے مقابلے میں آتا ہے. اگر مرکب کے مقابلے میں مفرد ہوتا یہ مفرد مراد جو ہے مرکب کے مقابلے والا ہوتا تو پھر مضاف مضاف الیہ خارج ہو جاتا اور اس میں فاعل اور اس کا فاعل خارج ہو جاتا، لہٰذا پھر وہ نہیں ہوتا خبر، وہ مفرد سے مراد یہاں پر جملے کے مقابلے والا مفرد ہے. لہٰذا لیکن ہاں عامل کا تسلط اس کے محل پہ ہو سکتا ہے، جملے کے ممکن ہے جملہ محلن پہ اس کے اثر ڈالے کوئی عامل آ کے، لیکن لفظ پہ تسلط نہیں ہوتا ہے. لیکن مفرد ایسا ہو کہ جس کے لفظ پر تسلط ہو، تو لہٰذا یہاں پر کیا ہو جائے گا، تو شامل ہو جائے گا اس تعریف مفرد میں. مفرد سے مراد میں جب ہم نے کہا مفرد آتی ہے، خبر مفرد آتی ہے، یہ کہہ کر شامل ہو جائے گا اس میں مالا معمولا لہ، جس کا کوئی معمول نہ ہو، جس کا کوئی معمول، وہ خبر جس کا کوئی وہ مفرد جس کا کوئی معمول نہ ہو، یعنی اس نے کسی اور چیز میں عمل نہ کیا ہو. جیسے ھذا زید مبتدا خبر. اب یہاں پر مفرد آتی ہے خبر، تو خبر مفرد ہے تو اس میں شامل کون سا ہو گیا، وہ مفرد بھی ہو گیا کہ جس کا کوئی معمول نہیں ہے. زید عمل تو نہیں کر رہا کسی چیز میں، نہیں، جس کا کوئی معمول نہیں ہے. خبر جس کا معمول نہ ہو، مفرد خبر مفرد جس کا معمول نہ ہو. اور کیا، یا وہ خبر وہ مفرد ہو لیکن اس کا معمول ہو. اب معمول ظاہر سی بات ہے کبھی عمل جر کا ہوتا ہے، کبھی رفع کا ہوتا ہے، کبھی نصب کا. جیسے زیدن غلام عمرین. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے، خبر مفرد ہے نہیں ہے غلام، لیکن معمول ہے. اب معمول بھی مجرور، یعنی جر کا عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا رفع کا عمل کر رہا ہو. وہ خبر مفرد جو رفع کا عمل کر معمول ہے اس کا لیکن رفع کا ہو. جیسے زیدن قائمن خبر ہے، ابو ہو، تو ابو ہو میں قائمن عمل کر رہا ہے رفع کا. خبر مفرد جس کا معمول ہے لیکن معمول کیا ہے، مرفوع ہے. یا نصب کا عمل کر رہی ہو، دیکھو کیسے، ھذا ضارب ابوہ عمرن. دیکھو ھذا یہ خبر ہے، خبر مفرد جس کا معمول ہے منصوب. تو کیا ہوئی بات یہاں پر بات یہ ہوئی کہ خبر جو ہوتی ہے مفرد آتی ہے، کبھی خبر مفرد آتی ہے. اسکرین شاٹ لے لیا آپ نے اس کا یا لکھ لیا ہو تو بتائیں، یا اسکرین شاٹ لے لیا ہو تاکہ میں مٹاؤں اسے. ہلو جی جناب لکھ لیا. آئیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر کبھی مفرد آتی ہے کبھی جملہ. خبر کبھی مفرد آتی ہے، سمجھ گئے؟ مفرد سے مراد یہاں کیا ہے،
مفرد سے مراد یہاں پر جملے کے مقابلے والا مفرد ہے، نہ کہ مرکب کے مقابلے والا یا تثنیہ جمع کے مقابلے والا۔ تو مفرد بھی دو طرح کی، خبر مفرد بغیر عامل، بغیر معمول، بغیر معمول، بغیر معمول کے ہوگی، یعنی اس نے عمل نہ کیا ہوگا، جیسے ھذا زیدن، یہ شاہد مثال ہے، اس کا کوئی معمول نہیں ہے۔ یا عامل اس کا معمول ہوگا، نہیں معمول ہوگا۔ ابھی معمول جو ہوگا یہ تین طرح کا ہوگا، یا معمول اس کا جی مجرور ہوگا، مجرور ہوگا، ٹھیک ہے، مجرور، مثلا زید غلام عمر، دیکھیے شاہد مثال، یا تو اس کا معمول ہوگا یا معمول نہیں ہوگا۔ بغیر معمول کے ہوگا جیسے ھذا زید، تو یہاں پر خبر مفرد ہوگی، مفرد ہوگی یعنی اس میں شامل ہو جائے گا وہ مفرد بھی جس کا کوئی معمول نہیں ہے، اور وہ مفرد بھی شامل ہوگا کہ جس کا معمول ہے۔ اب معمول یا مجرور ہو جیسے ھذا غلام عمر، یہ خبر، اس کا معمول یہ، یا رفع، یا اس کا معمول مرفوع ہوگا، جیسے زید قائم ابوہ، مرفوع زید قائم ابوہ، مرفوع ہے، دیکھیے واو ابو، یہ خبر، ٹھیک ہے، یا اس کا معمول منصوب ہوگا، جیسے ھذا، ٹھیک ہے، ضارب ابوہ امرن، معمول منصوب ہے۔ تو ھذا یہ ضارب مارنے والا ہے اس کا باپ امر کو مار رہا ہے اس کا باپ۔ تو یہاں پر شاہد مثال کیا ہوئے؟ بغیر معمول کے، یعنی خبر جو ہوتی ہے کبھی مفرد آتی ہے، خبر کبھی مفرد آتی ہے۔ اب مفرد میں شامل کون کون سی چیزیں ہوں گی؟ وہ مفرد خبر جس کا کوئی معمول نہ ہو، جیسے ھذا زیدن، یا وہ مفرد خبر جس کا معمول ہے، دیکھیں غلام و مفرد ہے لیکن اس کا معمول ہے مجرور، زید قائم ابو میں قائم مفرد ہے خبر، اس کا معمول ہے مرفوع، ھذا ضارب ابوہ امرن، اس میں ضارب مفرد ہے خبر ضارب، اس کا معمول منصوب ہے، تو اس یہاں مفرد آتی ہے خبر۔ تو مفرد کہہ کے جو انہوں نے کہا نا خبر مفردن یاتی، مفرد آتی ہے، تو مفرد آتی ہے یہ جملہ کہہ کر اس میں شامل ہو جائیں گے یہ والی خبر، وہ مفرد خبر، وہ مفرد جس کا معمول یا تو نہ ہو یا معمول ہو، معمول نہیں ہے جیسے ھذا زید، معمول ہو تو معمول یا تو کیونکہ مفرد یہ خبر جو ہے یا تو رفع کا عمل دے رہی ہوگی جیسے قائم ابو ہو، یا جر کا عمل دے رہی ہوگی جیسے غلام امرن، یا نصب کا عمل دے رہی ہوگی ضارب ابوہ امرن۔ تو یہ خبر، اور پھر کہتے ہیں خبر مفردن یاتی و جملہ یاتی، جملہ خبر جملہ بھی آتی ہے، خبر جملہ بھی آتی ہے۔ چلیے آگے دیکھیں، آگے پڑھیں، خبر جملہ بھی آتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا حسن مہدی، فرحان مہدی، کیا کہتے ہیں وہ اسد سعید صاحب، بات واضح ہے؟ جی جناب۔ آئیے اب دیکھیے، یہ کہہ رہا ہے مفردن یاتی الخبر، خبر مفرد آتی ہے، والمراد بہی، مفرد بہی یعنی بالمفرد، مفرد سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ما وہ ہے کہ للعوامل، جن پر عوامل کو تسلط علی لفظ، جس کے لفظ کے اوپر عوامل کو تسلط ہو، یعنی عوامل اس کے لفظ میں آ کے فرق ڈالیں، کیونکہ اگر خبر جملہ ہوتی ہے تو اس کے لفظ پہ تو عمل نہیں کرتا نا، جملے کے اندر لفظ پہ تو کوئی عمل نہیں کرتا نا کوئی بھی عامل، محل پہ البتہ کرتا ہے۔ فیشملو، یہاں پر مفرد جو کہا مفرد میں شامل ہو جائے گا ما لا معمول لہ، جس کا کوئی معمول نہ ہو، جیسے ھذا زیدن، زیدن میں کوئی معمول نہیں ہے زید کا، تو ھذا مبتدا زیدن خبر، مفرد ہے اس کا کوئی معمول نہیں ہے۔
اور کس خبر کو شامل ہو جائے گا؟ مفرد کہہ کے وما عمل الجر، وہ مفرد کہ جو جر کا عمل کر رہا ہو، جیسے زید غلام عمر، جیسے دیکھو اسی مثال کو دیکھ لو، زید غلام عمر سے پہلے کاف دکھائی دے رہا ہے نہیں؟ جی کاف جی کاف حرف جر ہے، تو کیا جملے کے اندر اس نے کوئی اثر ڈالا لفظ پہ؟ نہیں، کوئی اثر لفظ پہ نہیں آیا۔ اثر لفظ پہ بھلے ہی محلن یہ زید غلام عمر محلن مجرور ہے کاف کی وجہ سے، لیکن محلن ہے اثر، لفظ پہ اس کاف کا کوئی اثر نہیں ہے اس جملے پہ، لہذا مفرد سے مراد یہاں پہ وہ مفرد ہے جس کے لفظ پر عامل کو تسلط ہو، لہذا وہ مبتدا بھی شامل ہو جائے گی جس کا کوئی معمول نہ ہو، جیسے ھذا زیدون، اور وہ مبتدا مفرد بھی شامل ہو جائے گا اس میں وہ مفرد بھی کہ جس کا عمل ہو لیکن جر والا، زید غلام عمر، تو زید مبتدا، غلام خبر ہے، مفرد ہے، اس کا معمول ہے، عامل ہے، یہ اس نے عمل کیا ہے جر کا، یا عمل رفع انجام دیا ہو، خبر وہ مفرد جس نے عمل رفع انجام دیا ہو، جیسے زید مبتدا، قائم خبر ہے، مفرد ہے، لیکن رفع کا عمل کیا ہے ابوہ میں، قائم نے ابوہ کو رفع دیا ہے، علامت رفع کیونکہ اسماء ستہ میں سے ہے ابوہ، لہذا علامت رفع واو ہے، یا وہ مفرد کہ جس نے نصب کا عمل کیا ہو وہ بھی شامل ہو جائے گا اس میں، جیسے ھذا ضارب ابوہ امرن، یہ کہ جس کا باپ امر کو مارنے والا ہے، تو ضاربون خبر ہے، مفرد ہے، نصب کا عمل کر رہی ہے، یہ تو تھا خبر مفرد آتی ہے، وَيَأْتِي جملہ، خبر جملہ بھی آتی ہے، لیکن بشرط، شرط ہے جملے، اگر جملہ خبر واقع ہو رہا ہے تو شرط یہ ہے کہ ان تکون حاویتاً معنی المبتدا، کہ وہ جملہ جو ہے وہ معنی مبتدا کو لیے ہوئے ہو، مبتدا کے معنی کو لیے ہوئے ہو، الذی، وہ مبتدا، سیقت لہو، جس کے لیے اس خبر جملے کو لایا گیا ہے، اے اسمن، یعنی ایک اسم ہو اس کے اندر بے معنی ہو جو مبتدا کے معنی میں ہو، یعنی جملہ خبریہ کے اندر، اسپیکر بند کیجئے، یعنی جملہ خبریہ، فرحان تمہاری روز کی پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ بھائی، یا میری کلاس میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کے گھوں 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 بولتا ہے؟ میرا تو ہے نا مائک ہی نہیں چالو ہے، میرا بند ہے مائک۔ تو کس کا؟ حسن مہدی کا تھا یہ؟ چلیے، وہ آتی جملہ، خبر جملہ بھی آتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس جملے کے اندر مبتدا کے معنی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جس کے لیے وہ خبر، وہ جملہ لایا گیا ہے، یعنی وہ اسم، ایسا اسم اس کے اندر ہونا چاہیے بے معنی ہو جو مبتدا کے معنی میں ہو، تاکہ یربطھا بہی، تاکہ اس جملے کو اس مبتدا سے ربط دے دے۔ کیوں ربط دے دے؟ یعنی اگر وہ ربط دینے والی کوئی چیز نہیں ہوگی تو اس کا مطلب کیا ربط نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیوں؟ لاستقلال الجملہ، اس لیے کہ جملہ مستقل ہوتا ہے، جملہ ایک مستقل الگ چیز ہے، لہٰذا زید ضربہ میں، زید یضربو میں، زید یضربو میں، مٹا دوں اسے، زید یضربو میں، ٹھیک ہے، تو یضربو میں ایک ہوا ہے، ضمیر جو اس سے ربط دے رہی ہے، زید وہ مار رہا ہے، یضربو مثلا امرن، زید امر کو مار رہا ہے مثلا، تو اگر یہ ہوا نہ ہوتا ربط دینے والی کوئی چیز تو کیا ہوتا؟ مثلا یہ ہو جاتا، ایسے ہو جاتا، یضربو مثلا، یضربو زید امرن، تو اب یہاں پر کوئی ربط دینے والی چیز ہے اس میں نہیں، تو اس کا مطلب اس جملے کا اس زید سے کوئی ربط نہیں ہے، مثلا یہاں پہ خالد آ جاتا، خالد، زید نہ کہ خالد، یضرب خالد امرن، خالد امر کو مار رہا ہے، تو زید خالد امر کو مار رہا ہے تو کوئی ربط نہیں ہے، یا زید ہوتا تو ربط جب ہی ہوگا کیونکہ جملہ مستقل ہوتا ہے، جملہ مستقل ہوتا ہے، لہذا اگر جملہ خبر واقع ہو رہا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو مبتدا سے ربط دے، کیونکہ جملہ مستقل ہوتا ہے، ربط دینا پڑے گا، جیسے زید یضرب امرن، زید وہ مار رہا ہے امر کو، یعنی یضرب ہوا ہے اس کے اندر جو زید کو سے ربط دے رہا ہے، زید مار رہا ہے امر کو، لہذا کیونکہ جملہ مستقل ہوتا ہے
اس لیے اگر جملہ خبر واقع ہو تو اس کے اندر ایک رابط کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا سے ربط دے. یہی کہہ رہے ہیں وَيَأْتِي جملہ بشرط ان تکون حاویۃ معنی المبتدا. شرط یہ ہے خبر آتی ہے جملہ بھی خبر واقع ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان تکون حاویۃ معنی المبتدا، معنی مبتدا کو لیے ہوئے ہو. الذی صیغت لہ، وہ مبتدا کہ جس کے لیے وہ جملہ خبر لایا گیا ہے. اے اسمن یعنی حاویتن یعنی ہے اس کے اندر ایک ایسا اسم ہو بے معنی ہو جو مبتدا کے معنی میں ہو. یربطھا بہی، اور وہ اس کو ربط دے مبتدا سے. کیوں؟ لاستقلال الجملہ، اس لیے کہ جملہ مستقل ہوتا ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا اس کے اندر اسم ہو اس کے معنی میں یا معنی مبتدا اس کے اندر ہو، اما ضمیر موجود، یا تو ضمیر موجود ہوگی وہ، جیسے زید قائم ابوہ میں قائم مبتدا ابوہ خبر، تو ابو زید قائم ابوہ میں جملہ ہے، زید کی خبر ہے، لہذا اس میں ضمیر دکھائی دے رہی ابوہ، اس کا باپ یعنی زید کا باپ کھڑا ہے تو یہ ربط دے رہی ہے. یا ضمیر جو موجود ہوگی جیسے زید قائم ابوہ، یا ضمیر مقدر ہوگی جیسے البر قفیز بدرہم. بر یعنی گیہوں، قفیز ایک قفیز، البر قفیز ایک قفیز 1 درہم کا ہے. تو بے درہمین 1 درہم کا ہے، تو کیا چیز 1 درہم کا ہے؟ یعنی گیہوں. تو اس کے اندر ضمیر ہے، گویا کہ ایسے ہے البر قفیز منہ بدرہم، قفیز منہ بدرہم، ضمیر مقدر ہے یعنی گیہوں میں سے، یعنی منہ یعنی اس میں سے 1 قفیز 1 درہم کا ہے. لہذا ضمیر یا تو ظاہر ہوگی یا مقدر ہوگی. یا پھر جملے کے اندر ایک اسم ہوگا اشیر بہی الیہ، جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا مبتدا کی طرف، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولباس التقوی ذالک خیر. تو لباس التقوی، تقوی کا لباس، ذالک خیر، ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے سے کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ وہ یعنی لباس تقوی. تو یہ ربط دے رہا ہے ذالک خیر، کیونکہ ذالک مبتدا، خیر خبر، مبتدا خبر جملہ ہے اور یہ خبر ہے لباس التقوی کی، لباس کی. اب ظاہر سی بات ہے اس میں ذالک اسم ہے، اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے مبتدا کی طرف. ویغنی، تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو ضمیر بھی کبھی ظاہر کبھی پوشیدہ، اور کبھی اس کے اندر اس میں اشارہ ہوگا جملہ خبریہ میں جو مبتدا سے ربط دے رہا ہوگا. اور اب یہ تو تھا رابط کی بات، لیکن ویغنی عن الرابط، لیکن کبھی یہ بے نیاز کر دیتا ہے رابط سے، رابط کی ضرورت نہیں پڑتی جملہ خبریہ کے درمیان کے لیے، جملہ خبریہ میں رابط کی ضرورت نہیں ہے. کب؟ کون چیز بے نیاز کر دیتی ہے؟ تکرار المبتدا بلفظہ، مبتدا کی تکرار بلفظہ، لفظ کے ساتھ ہی اس کی تکرار ہو جائے. جیسے ما مبتدا، الحاقہ خبر ہے الحاقہ کی، تو الحاقہ مبتدا ملحقہ خبر ہے جملہ ہے، لہٰذا لیکن کیونکہ مبتدا کا لفظ خبر میں تکرار ہوا ہے، اب یہاں پر اس میں رابط کی ضرورت نہیں ہے. او عموم فی الخبر، یا پھر خبر کے اندر عموم پایا جا رہا ہو، تب رابط کی ضرورت نہیں پڑے گی. خبر جو عام ہو یدخلو تحتہ المبتدا، کہ جس کے نیچے مبتدا بھی اس میں شامل ہو، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. تو انا لا نضیع اجر من احسن عملا میں عموم پایا جا رہا ہے. کیا عموم پایا جا رہا ہے؟ لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم جس نے بھی نیک عمل کیے اس کا کسی کا عمل ضائع نہیں کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے ان الذین آمنوا اس میں شامل ہو جائے گا، تو عموم ہے، مبتدا اس میں شامل ہے، لہٰذا اب اس میں رابط کی ضرورت نہیں ہے، رابط سے بے نیاز کر رہا ہے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور اس کی توضیح لکھ کے بھی دیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.